خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کا چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے 29 مارچ کو پیش کرنے کا حکم۔ سیکیورٹی خدشات پر عمران خان کی ہاؤس ریسٹ استثناء کی درخواست مسترد۔ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 18 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ کر 3 نسلوں کی جائیدادیں بنا لی۔ جو خود کو عالم اسلام کا لیڈر کہتا تھا وہ اب گھر سے نہیں نکل رہا۔ مریم نواز کے عمران خان پر طنز، کہا قوم کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے۔ عمران خان قوم کے بچوں کو مروا رہا ہے۔ ضلع شاہ کی ماں نے کہا ہے عمران خان کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہیں، میرا بیٹا مروا دیا، وہ ضلع شاہ کے گھر تک نہیں گئے۔ عمران نیازی کے پاس ریلیاں نکالنے کا وقت ہے، عدالت میں پیش ہونے کا نہیں۔ وہ نااہلی سے بچنے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں۔ شجیل میمن کی تنقید، کہا عمران قانون سے بالا تر ہے۔ 10 سال میں منی لانڈرنگ اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ ہوا۔ بی آر ٹی کرپشن پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو حربہ استعمال کریں، نااہلی اور جیل ان کا مقدر بن چکی ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کی انتخابی ریلی داتا دربار کی جانب رواں دوا۔ عمران خان کی قیادت میں زمان پاک سے نکلنے والی ریلی گڑھی شاہو پہنچ گئی۔ مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان نااہلی کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ تسلیم کریں یا انکار کریں، پٹیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک موقف لے لیں، ابھی درخواست خارج کر دیتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ عمران نے ٹیریان کے والد کی حیثیت سے یہ بیان حلفی جمع کروایا۔ جسٹس محسن اختر نے کہا یہ تو سرپرستی سے متعلق ہے، والدیت کا ٹیسٹ پھر ریکارڈ پر نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی اپیل خارج کر دی۔ سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ ریپ کیس میں بھی سزائے موت کا حکم۔ عدالت نے 2 بار موت کی سزا سنا دی۔ عدالت نے محمد جان اور افتخار کی اپیلیں بھی خارج کر دیں۔ نواز شریف کا شہباز شریف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پنجاب کے انتخابات پر گفتگو۔ تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے جائیں گے۔ امیدواروں کا چناؤ پارلیمانی بورڈ کرے گا، اس کی صدارت نواز شریف کریں گے۔ کہا ٹکٹس میرٹ پر دیے جائیں گے، نظریاتی ورکرز کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ فواد چودھری کا توشہ خانہ تحائف پر مریم نواز سے متعلق ٹویٹ۔ ایف آئی اے نے فواد چودھری کو 17 مارچ کو طلب کر لیا۔ راجہ ہارون نے شکایت کی، فواد نے مریم نواز پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے کا جھوٹا الزام لگایا۔ ریکارڈ جاری ہو چکا ہے، اس میں مریم کی گھڑی لینے کا کوئی ذکر نہیں۔ دھمکی آمیز اور قانون کے منافی ٹویٹ کرنے پر کارروائی کی جائے۔ تحریک انصاف کے ایم پی اے ارسلان تاج کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ ان پر ڈپٹی کمشنر کی ماڑی کے دفتر کے سامنے ہنگامے اور حملے کا الزام ہے۔ انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ارسلان تاج نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب آپ کو گھبرانا ہوگا۔ لندن میں ایم کیو ایم کے بانی پراپرٹی کیس ہار گئے۔ عدالت نے الطاف حسین کا موقف مسترد کر دیا، کہا یہ جائیداد ایم کیو ایم پاکستان کی ہے، پراپرٹی میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بھی شامل۔ پراپرٹی کی مالیت 3 ارب 30 کروڑ روپے ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج دوبارہ مذاکرات کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارہ مطمئن ہوا تو اسٹاف لیول معاہدے کی تاریخ مل جائے گی۔ حکومت زرعی اور ایکسپورٹ سبسڈی کے خاتمے کی رقم کے استعمال کا طریقہ بتائے گی۔ جون تک واپس کیے جانے والے قرضوں کی تاریخیں بتائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کپاس کی قیمت 8,500 روپے من مقرر کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ معاملہ جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں کو قیمت پر عمل کرانے کا حکم، کہا کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
ضلع تھر پارکر میں غذائیت کی کمی کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ غذائی قلت اور غربت کے خاتمے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومت ڈونر ایجنسی سے تعاون کر رہی ہے، فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے صحت اور روزگار سے متعلق منصوبوں کا ذکر کیا۔ کراچی کے ضلع ملیم میں مردم شماری کے ملازمین کا ڈیوٹی دینے سے انکار، ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے احتجاج، الاؤنسز دینے کا مطالبہ، ملازمین کو سیکیورٹی تک فراہم نہیں کی جا رہی، مظاہرین کی دہائی۔ برف سے ڈھکی وادی اسکردو میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، دل کے عارضے میں مبتلا شخص گلزار اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ منی مرگ اسپتال میں ابتدائی طبی امداد، اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو کے CMH اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر ہے۔ علاقہ مکینوں نے فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت مارا گیا۔ وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کل رات سیکیورٹی اداروں کو معلومات ملی دہشت گرد ہب کے کچے راستے میں موجود ہیں۔ CTD نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا مگر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ 2 ملزم ہلاک، 2 گرفتار ہو گئے۔ خود کچھ جیکٹس ملی جنہیں ناکارہ بنا دیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم طالبان سے ہے، احسن آباد کے رہائشی تھے۔ گاڑی کراچی سے خریدی گئی، اسلحہ ٹانگ سے لیا گیا تھا۔ کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی، ناردرن بائی پاس منگو پیر کے قریب مقابلہ۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اریاد اور وحید کے نام سے شناخت ہو گئی، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ کے علاقے کن کوٹ میں پولیس طاقتور یا ڈاکو، پولیس نے نوجوان کو حراست میں لیا تو ڈاکوؤں نے 2 اہلکاروں کو اغوا کر لیا، کچے میں لے گئے۔ پولیس نے نوجوانوں کو چھوڑا تو ڈاکوؤں سے اہلکاروں کو رہائی ملی۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ یونیورسٹی کے ہاکی گراؤنڈ میں عوام و مدعے، طلباء، اساتذہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ ڈاکٹر شاہد لاہور سے فیصل آباد جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر آ گئی، محکمہ موسمیات نے 17 سے 19 مارچ کے دوران بارش کی پیش گوئی کر دی۔ 15 مارچ کے بعد مغربی سسٹم داخل ہوگا، تیز ہوائیں چلیں گی، مسافاتی علاقوں میں درمیانی اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ افغانستان کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی کمان شاداب خان کو سونپ دی گئی۔ بابر، رضوان، شاہین اور فخر شامل نہیں ہوں گے۔ نجم سیٹھی نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ فہیم اشرف اور اماد وسیم کی واپسی، افتخار، حارث، وسیم جونیئر، شان مسعود، نسیم شاہ اور نواز شامل۔ سیریز 3 T20s پر مشتمل ہوگی۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ، گاؤں رکشک کے نام پر پولیس و انتہا پسندوں کا گٹھ جوڑ۔ انڈیا ٹوڈے نے کچا چٹا کھول دیا، بتایا ہریانہ میں گاؤں رکشک بریگیڈیئر مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے مویشی لے جاتی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں تو غدار کہا جاتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق صرف دہلی میں 200 گاؤں رکشک بریگیڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مودی کا وطن 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے محفوظ ہے؟ ایران سے تعلقات کی بحالی کا مطلب تمام اختلافات کا خاتمہ نہیں، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کا بیان۔ کہا ایرانی ہم منصب سے جلد ملاقات کی خواہش ہے، 2 ماہ میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے روس یوکرین جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ اردن کے فرما رواں شاہ عبداللہ دوم کی صاحبزادی شہزادی ایمان کی شادی، شاہی محل میں شاندار تقریب۔ شہزادی کے شوہر جمیل الیگزینڈر نیو یارک میں کیپٹل فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ تقریب اردن کے سرکاری چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دکھائی گئی۔ شہزادی ایمان شاہ عبداللہ دوم اور ملکہ رانیہ کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔
اور ہالی ووڈ فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس نے آسکر کا میلہ لوٹ لیا، بہترین فلم قرار، دیگر 7 ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ جرمن فلم آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ کو 4 اعزاز ملے۔ لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹر میں رنگا رنگ تقریب۔ تامل فلم RRR کے گانے ناتو ناتو نے بیسٹ اوریجنل سانگ کا ایوارڈ جیتا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی شوہر کے ہمراہ شرکت۔